جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی بدیش چلا جاتا ہے، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو کبھی جب زیادہ ٹینشن آتی ہے، جب زیادہ دل گھبراتا ہے، تو پھر ماں کی یاد آتی ہے۔ ماں یاد آتی ہے کہ گھر پہ تھے، ماں اتنے پیار سے کھانا کھلاتی تھی، ماں اتنے پیار سے بولتی تھی۔ باپ کی یاد آتی ہے کہ باپ کی محبت بھی کچھ الگ نہیں تھی۔ ماں باپ یاد آتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ جوانوں جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو پھر ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ ایسے ہی مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک شخص تھا، اس کی جب شادی ہوئی، کچھ سالوں کے بعد اس کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بہت اسے اچھا لگا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری بار اس نے تمنا کی کہ میرا بیٹا ہو جائے، لیکن پھر بیٹی کی پیدائش ہوئی، پھر بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گھر بیٹیوں کی اگر پیدائش ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے گھر رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر کیا ہوا، پھر اس نے تمنا کی کہ اب ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو بہت زیادہ بہتر بات ہے۔ منتیں مانی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور عریضہ پیش کیا، اے باری تعالیٰ تو ہمیں بیٹا عطا فرما دے، مگر تو بیٹی عطا فرمائے گا تب بھی ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو جو بھی عطا کر، لیکن بیٹا پیدا ہو جائے تو بہت اچھی بات۔ اب ہوا کیا کہ اس کی بیوی حاملہ ہوئی، پھر اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، پھر اب کی بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا، اس کی صدا سن لی، بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ جب بیٹا پیدا ہوا تب جیسے بیٹیوں کی پیدائش پہ اس نے خوشیاں منائیں، ایسے ہی بیٹے کی پیدائش پہ خوشیاں منائیں، تو بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ جو چیز انسان شدت سے چاہتا ہے اور وہ چیز مل جائے تو پھر خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ دونوں ماں باپ بڑا خوش تھے کہ آج بچے کی پیدائش ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سنی، ہماری صدا سنی، تو بہت خوش، اور بہت زیادہ خوشی خوشی ان کو پالنے لگے یہ دونوں لوگ۔ اب آپ تو جانتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کی پرورش میں کوئی کمی باقی نہیں رکھتے، اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ تو ان کی تمنا تھی کہ بیٹا پیدا ہو جائے، تو بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب بیٹے کی بہت اچھی سے انہوں نے پرورش کی، بہت زیادہ اس کو پڑھایا لکھایا، اور باپ کی چپلیں گھس گئیں لوگوں کی مزدوری کرتے کرتے۔ باپ کے جو جسم پر گوشت تھا وہ چھٹ گیا، اتنی مزدوری محنت کر کے اپنے بیٹے کی پڑھائی مکمل کروانے میں، کیونکہ باپ بہت زیادہ محنتی تھا۔ اس بچے کا باپ جو تھا بہت زیادہ محنتی تھا، بہت محنت کرتا تھا، لیکن جو بھی یہ بیٹا اس کا جو بھی تمنا کرتا تھا تو یہ پوری کرتا تھا، کسی طریقے سے بھی پوری کرتا، لیکن اس کی تمنا کو پوری کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی آپس میں بات کرتے تھے کہ میرے بیٹے کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، میرا بیٹا بڑا منتوں سے بڑی منتیں کی ہیں تب یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس کو تکلیف اگر ہوگی تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ اتنی زیادہ انہوں نے تکلیف اٹھا کے محنت مزدوری کر کے اور اس کو پالا، اس کو بڑا کیا۔ ادھر بیٹیوں کی شادیاں کر دی، بیٹیاں اپنے اپنے گھر چلی گئیں، اور بیٹا اس کی بھی پڑھائی پوری ہو گئی تھی۔ اچھا، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو باپ اور ماں اس کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہیں، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تب بھی وہ ان کی نظر میں ان کا بچہ ہی رہتا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جائے لیکن اس کے ماں باپ کو وہ بوڑھا شخص بھی اپنا بچہ لگتا ہے، اور وہ پکارتے بھی ہیں اسی انداز میں جیسے بچپن میں ان کو بلاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب بچپن میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھتا ہے، ماں چبا چبا کے کھانا کھلاتی ہے، ماں اپنے سوکھے بستر پر اسے لٹال دیتی ہے اور گیلے میں خود لیٹ جاتی ہے، چاہے جاڑے ہوں، برسات کا موسم ہو، کوئی موسم ہو، وہ کبھی ایسا نہیں کرتی کہ اگر بچے نے پیشاب کیا ہے تو اسی جگہ پر وہ لیٹا رہتا ہے، بلکہ ماں کا یہ پیار ہے کہ اپنے آپ اس گیلی جگہ میں لیٹ جاتی ہے اور بچے کو تکلیف نہ ہو پائے تو اس لیے سوکھی جگہ میں اس کو لٹالتی ہے۔ یہ ماں کا پیار ہے، ماں کا پیار بالکل الگ ہٹ کر ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے جان دے سکتی ہے، باپ بھی اپنے بچے کے لیے جان دے سکتا ہے، لیکن بچے کو کوئی تکلیف ہو یہ دونوں برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ایک بچہ تھا، اس کا باپ تھا، جب وہ بیٹا چھوٹا تھا نا تو ایک دن اس کے پاپا اس کو لے گئے باہر، اس کے ابا اس کو باہر لے گئے اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے، تو بیٹے کی نظر جب پیڑ پر پڑی تو پیڑ پر ایک چڑیا بیٹھی تھی۔ وہ بیٹا کہتا ہے بابا یہ کیا ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا بیٹا یہ چڑیا ہے۔ پھر اس نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ چڑیا ہے۔ پھر پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ کہا چڑیا ہے۔ بچے کو تو مزہ آ رہا تھا نا بولنے میں، اور بولتا جا رہا تھا کہ بابا یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا چڑیا ہے۔ 22-23 مرتبہ بچے نے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ چڑیا ہے۔ لیکن وہی بچہ جب جوان ہوا نا
اور یہ باپ جب بوڑھا ہو گیا تو ایک دن بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے کہا کچھ کہ بیٹا وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا. پھر دوبارہ پوچھا میری سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر اس نے بتایا. اور تیسری بار پوچھا بیٹا میری سمجھ نہیں آیا، تھوڑا تیز بولتے، میرے کان اب اس قابل نہیں ہے جیسے جوانی میں تھے، تھوڑا تیز بتا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے بہت تیزی کے ساتھ اونچی آواز میں بولا کہ آپ کو ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا؟ میں نے بتا دیا آپ کو یہ چیز لکھی ہے، پھر بھی آپ پوچھے جا رہے ہیں، بار بار پوچھے جا رہے ہیں، بار بار پوچھے جا رہے ہیں، آپ کو ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا؟ میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی نا میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ یہ چیز لکھی ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، آپ خود سمجھدار ہو، آپ خود دیکھو. بیٹے نے بڑا ڈانٹ دیا بڑی تیز آواز میں اور بہت غصے میں اپنے باپ سے بات کی. اس کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹا جب تو چھوٹا تھا ٹہلنے کے لیے میرے ساتھ گیا تھا، پیڑ تھا، پیڑ پر چڑیا بیٹھی تھی، تو نے 22-23 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا چڑیا ہے. تو نے پھر پوچھا یہ کیا؟ میں نے کہا چڑیا ہے. 22-23 مرتبہ میں نے ایک بار بھی تجھ سے نہیں کہا کہ تجھے ایک بار میں سمجھ میں نہیں آیا یہ چڑیا بیٹھی ہے؟ تو بار بار مجھ سے پوچھ رہا ہے، یہ تو میں نے نہیں کہا تھا. لڑکے سے جب اتنا کہا تو لڑکے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بابا مجھے معاف فرما دیں. اسی طریقے سے آپ سمجھے کہ جب بچپن ہوتا ہے نا تو جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے اسی طریقے سے جب انسان 50 سے اوپر جاتا ہے، 60 سے اوپر جاتا ہے، 60 سال سے جب اوپر نکلتا ہے تو اس کی جو عقل ہوتی ہے نا وہ بچپن کی طرف لوٹ جاتی ہے. جیسا بچپن میں بچے کا دماغ ہوتا ہے ایسے ہی ان بوڑھے ماں باپ کا ہو جاتا ہے، ان بزرگ حضرات کا ہو جاتا ہے جو 60 کے اوپر جن کی عمر نکل جاتی ہے. تو ان سے بھی سختی نہ برتا کریں، ان سے بڑا پیار سے بولا کریں. پیار سے بولیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا، اگر آپ سختی کریں گے ان پر تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اور پھر ماں باپ، ویسے بھی آپ کسی بزرگ سے اونچی آواز میں نہ بولیں، اپنے سے بڑوں کی عزت کریں. پھر ماں باپ کا ان کا رتبہ ہی الگ ہے. ماں باپ اگر بد دعا کر دیں تو تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. تم کہاں ہو؟ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ آپ سمجھتے ہو باپ سے کہتے ہو کہ تم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ تو اس طریقے کی باتیں کچھ بچے اپنے باپ سے کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل بہت زیادہ غلط ہے اور ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ایسی اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوتی. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھی کی. ادھر یہ جوان بھی ہو چکا تھا اور اس کی پڑھائی بھی کچھ حد تک کمپلیٹ ہو چکی تھی، کچھ باقی تھی. تو اس نے ایک دن اپنے ماں باپ سے ضد کی کہ میں یوروپ میں پڑھنا چاہتا ہوں، یوروپ جانا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھے اجازت دیں، پیسوں کا انتظام کریں. تو ایک دم سے اس نے جب اپنے ماں باپ سے کہا تو باپ نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے نا کہ ابھی تو پیسوں کا انتظام نہیں ہے اور تم یہاں بھی وہ پڑھائی کر سکتے ہو، یہیں اچھے کالج میں اگر پڑھائی کر لو تو زیادہ بہتر ہے، یوروپ میں تو بہت زیادہ خرچہ آئے گا اور پھر تم ہم سے دور رہو گے بیٹا، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا. بڑی منتوں سے تمہیں ہم نے مانگا ہے، بڑی منتوں سے تم پیدا ہوئے ہو اور تمہاری پرورش میں ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے. تم یوروپ چلے جاؤ گے تو ہم نے تو کیا ارمان دیکھے تھے، کیا ارمان ہمارے تھے، کیا تمنائیں تھیں، وہ سب ٹوٹ کے بکھر جائیں گی. محلے والے بھی چڑھائیں گے، محلے والے بھی تانا ماریں گے کہ ایک بیٹا تیرا منتوں سے ہوا اور وہ بھی تجھے چھوڑ کے چلا گیا. اس نے کہا بابا میں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، آپ کیسی بات کر رہے ہو، میں تو صرف پڑھائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا جلدی. اس نے بات نہیں مانی تو اب باپ مجبور ہو جاتا ہے نا بچوں کو لے کے. اب ان کی ضدیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ پھر باپ کو کرنا پڑتا ہے پورا. آپ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتے نا ماں باپ. تو جب اس نے ضد پکڑ لی کہ مجھے جانا ہی ہے، آپ نہیں بھیجو گے تو میں چلا جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، ایسا ویسا، ماں باپ بیچارے پریشان ہو گئے کہ کہیں غلط قدم نہ اٹھا لے. تو باپ نے کہیں سے ادھار پیسے لے کے اس کو یوروپ بھیج دیا، کہا ٹھیک ہے جاؤ بیٹا جیسی آپ کی مرضی ہے، یوروپ چلے جاؤ، یوروپ میں اپنی تمنائیں پوری کرو، پڑھائی پوری کرو. کیا کر سکتے ہیں، وہ پیسے ادھار لیے. اب جتنے ادھار لیے تھے، جہاں سے ادھار لیے تھے، باپ نے اب اس کی مزدوری کرنا شروع کر دی پیسے چکانے کے لیے. ادھر کھانے کے بھی لالے پڑنے لگے. یہ تو یوروپ چلا گیا، یوروپ میں اس نے پڑھائی کی اور پڑھنے کے بعد وہیں سیٹل ہو گیا، وہیں اس کی ایک جاب لگ گئی، وہیں یہ جاب کرنے لگا. اب گھر سے اس نے رابطہ بالکل توڑ دیا، گھر پہ اس کا رابطہ نہیں ہوتا تھا. پہلے ماں باپ سے بات بھی ہو جاتی تھی لیکن اب ماں باپ سے بات نہیں ہوتی تھی. ادھر ماں باپ اپنے بچے کو لے کر بڑا پریشان تھے کہ اتنی دور گھر سے ودیش میرا بچہ گیا ہے، کیسا رہتا ہوگا، کیسے کھاتا ہوگا. ماں باپ کو ہوتی ہے نا کہیں باہر دور بچہ چلا جائے تو ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے، میرا بچہ گھر پہ تو ایسے کھاتا تھا، گھر پہ تو ایسے رہتا تھا، اب وہاں کیسے کھائے گا، کیسے رہے گا. تو یہی اس کو ٹینشن، ماں باپ کو ٹینشن تھی، یہی ان کو فکر تھی. اب اس جو پیسے ادھار لیے تھے اس کی مزدوری کرتے کرتے ان کا جسم بالکل ہلکا ہو گیا، کمزور ہو گئے. ادھر بیٹے کی بھی فکر تھی، اتنی منتوں سے بیٹا ہوا تھا، ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. بیٹی کی فکر میں اتنے زیادہ کمزور ہو گئے تھے کہ طبیعت خراب ہو گئی. جب طبیعت خراب ہوئی تو بہت زیادہ
طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوئے، تو بس آخری ٹائم آ گیا. اتنے پیسے نہیں تھے کہ بڑے ہاسپٹل میں دوائی کروا لیتے، بڑے ہاسپٹل میں علاج کروا لیتے. ایک دن فون کیا، اس نے اٹھایا نہیں. دوبارہ فون کیا ماں نے، گاؤں کے موبائل لے کے، گاؤں سے کسی کا موبائل لیا، فون کیا، اٹھایا نہیں. پھر فون کیا، پھر نہیں اٹھا. ماں بڑی پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں، میرا فون نہیں اٹھا رہا. لیکن وہاں تو وہ عیش و آرام میں تھا، اس کی زندگی بالکل الگ ہو گئی تھی، گھر والوں سے بالکل مطلب ہی اس نے چھوڑ دیا تھا. اس کو ماں کی یاد نہیں آتی تھی، باپ کی یاد نہیں آتی تھی. لیکن ماں باپ کو تو اپنے بچے کی یاد آتی ہے، ماں باپ کو تو اپنے بچے کی یاد ستاتی ہے نا. تو ماں کو بڑی فکر ہوئی. گاؤں بستی سے ایک دو لوگوں نے فون کیا، اس نے نہیں اٹھائے. پھر کیا ہوا، ماں بیچاری پریشان ہو گئی. ادھر باپ انتقال ہونے کے قریب ہے، باپ کی جان جانے کے قریب ہے. یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ ادھر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے باپ کی روح نکل گئی. ماں تڑپ تڑپ کے رونے لگی. ادھر اس کے باپ کا جنازہ پڑا ہے، ادھر ماں کو بیٹے کی فکر ہے، بیٹے کی یاد آ رہی ہے. کاش کہ میرا بیٹا آ جاتا، کاش کہ میرا بیٹا آ جاتا میرے سامنے، تو میرے جان میں جان پڑ جاتی. لیکن بیٹے کو کوئی فکر نہیں. لیکن ایسی اولادیں برباد ہو کے رہ جاتی ہیں. تھوڑے بہت اگر کامیاب ہو بھی جائیں، لیکن وقت کی مار ایسی پڑتی ہے، ایسا وہ برباد ہوتے ہیں کہ دنیا ان کو دیکھتی ہے. ہاں. ادھر ماں تڑپ رہی تھی، باپ کا جنازہ پڑا تھا. پھر فون لگایا گاؤں والوں نے، بہت زیادہ فون ٹرائی کرنے پر اس کا فون اٹھا. اس نے ہلو جب کیا تو ماں کو فون دیا. ماں نے کہا بیٹا تو کہاں ہے؟ اتنے دنوں سے تجھے کال لگا رہے تھے، تو نے کال نہیں اٹھایا. ادھر تیرے باپ کا جنازہ پڑا ہے، ادھر تیرے باپ کی میت ہے، تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور تو اتنی دور بیٹھا ہوا ہے. بیٹا آ جا، تیرے باپ کا جنازہ ہے، تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا. میرا رو رو کے برا حال ہے، تم آ جاؤ بیٹا، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے. اب میں تم سے الگ نہیں رہ سکتی، تم سے جدا نہیں رہ سکتی، تم سے اب بچھڑ کے میری زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، تمہاری بہت یاد آتی ہے، بیٹا تم آ جاؤ. وہ سنتا رہا، اس نے جواب بھی نہیں دیا، فون کاٹ دیا. فون کاٹا تو ماں کا کلیجہ پھٹ گیا. پھر کہا فون لگاؤ، پھر فون لگایا، پھر اس نے اٹھایا اور ہلو کیا. تو ماں نے پھر کہا، تو اس نے کہا ماں میں آنے کی کوشش کروں گا، میں دیکھتا ہوں اگر ویزا بن جاتا ہے تو میں آ جاؤں گا، اور نہیں بنتا ہے تو پھر آپ ان کا جنازہ ہے ان کو دفن کر دیجئے، پھر میں بعد میں کبھی آؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. اب اس نے اتنا کہہ دیا اور پھر اپنے یہ کام میں، اپنے عیش و آرام میں بزی ہو گیا. کیونکہ اس نے ماں سے جھوٹ کہا کہ میں ویزا بنوا لوں پھر آ جاؤں گا، کیونکہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. اتنا زیادہ اس کا پیسہ ہو گیا تھا، پیسے والا ہو گیا تھا، اس کو ویزے کی کوئی زیادہ مشکل نہیں پڑتی ہے، فوراً بھی ویزا لے سکتا تھا. لیکن باپ کے مرنے پر یہ آیا نہیں. گاؤں بستی محلے والوں نے باپ کے جنازے کو دفن کر دیا. ماں کا رو رو کے برا حال تھا. لوگ بستی والے، محلے والے ان کو آسرا دیتے کہ ہاں تمہارا بیٹا ضرور آ جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، تمہارا بیٹا آئے گا، وہ تم سے بچھڑ نہیں سکتا، وہ تم سے دور نہیں رہ سکتا، وہ تمہارا خون ہے، وہ واپس آئے گا، آپ صبر کرو. ماں روتی تھی. لیکن کیا ہوا، پھر گاؤں والوں نے فون کیا کہ تم اب تو آ جاؤ، تم نے باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کی، لیکن اب تو آ جاؤ، تمہاری ماں کا رو رو کے برا حال ہے. اس نے کہا آ جاؤں گا، ویزا بن جائے، تھوڑا اس میں پرابلم آ رہی ہے. ادھر ماں کا تو برا حال ہو گیا تھا، اپنے بیٹے کی فکر میں مگن میں رہتی تھی. میرا بیٹا آئے گا، ضرور آئے گا، میرا بیٹا ایک دن ضرور آئے گا. محلے میں سب سے جا کے بتاتی تھی میرا بیٹا آئے گا، آپ دیکھنا، آپ سب سے ملواؤں گی، جب میرا بیٹا آ جائے گا نا آپ سب سے ملواؤں گی. پاگلوں کی طرح بہیو کرتی تھی، پاگلوں کی طرح وہ ہو گئی تھی، لوگوں سے بات کرتی تھی پاگلوں کی طرح کہ میرا بیٹا ضرور آئے گا، مجھے یقین ہے. بیٹا نہیں آیا. ایک دن بیٹے کا فون آیا کہ میری ماں سے بات کروا دو. محلے کے ایک شخص کے پاس آیا، اس نے جا کے فوراً دوڑتا ہوا گیا، کہا او مائی تیرے بیٹے کا فون آیا ہے. جب اس ماں نے سنا میرے بیٹے کا فون آیا، جان میں جان پڑی، ہلو بیٹا. جب اس نے بیٹا کہا تو بیٹے نے کہا ماں میں آ رہا ہوں، میں تجھے لینے آ رہا ہوں، تو اکیلی ہے نا، میں تجھے لینے آ رہا ہوں، تجھے یوروپ لاؤں گا، یہاں تو آرام سے رہے گی، ماں میرے پاس رہے گی تو. جب ماں نے اتنا سنا تو جان میں جان آئی. ہر گھر میں، گلی محلے کے ہر گھر میں جا کے اس نے بتایا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے مجھے لے جانے کے لیے، میرا بیٹا مجھے لے جائے گا، میں ساتھ میں جاؤں گی. یہی ایک بات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ میں اب تو بیٹے کے ساتھ جاؤں گی. پورے گاؤں میں اس نے ڈھنڈورا پیٹ دیا، گاؤں والے ان کو پتا چل گیا کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے. ادھر سے اس نے ویزا تیار کیا، آ گیا. گاؤں میں جب پہنچا، ماں سے ملا تو ماں چپٹ کے رونے لگی کہ بیٹا تو آ گیا ہے، مجھے یقین تھا کہ تو آئے گا، مجھے یقین تھا تو مجھے لے جانے آئے گا، تو مجھے لے جائے گا. کہ ماں تو بڑا بھولی ہوتی ہے نا، ماں کو ابھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیوں آیا ہے، یہ کیا کرے گا میرے ساتھ. ماں نے بس سب کچھ بھول گئی، سارے غم بھول گئی. بیٹے کو دیکھا چین اور سکون آ گیا کہ میرا بیٹا میرے سامنے ہے.
بیٹے نے کہا ماں ہم تجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں، گاؤں والے آئے، بستی والے آئے، ملاقات کی، کر کے چلے گئے۔ اس نے کہا ماں تجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں، چلے گی نا؟ اس نے کہا بالکل چلوں گی بیٹا، میں تیرے بنا نہیں رہ سکتی، میں تیرے بنا یہاں میری زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے ماں، تو پھر یہ گھر جو ہے اس گھر کو بیچ دے، اپنی زمینیں جو گاؤں میں اس کو بیچ دے، کیونکہ ہم لوگ جب چلے جائیں گے تو پھر یہاں ان زمینوں کو کون دیکھے گا، اس گھر کو کون دیکھے گا؟ ماں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے بیٹا، اب تو کہتا ہے اب ہم بھی چلے جائیں گے، تو بھی یہاں نہیں رہے گا، تو پھر زمینیں ہماری بیکار ہے، تو پھر بیچ دے۔ ماں نے جو تھا دستخط کر دیے، بیٹے نے ساری زمینوں کو بیچ دیا، گھر کو بھی بیچ دیا، اور کہا ٹھیک ہے ماں اب تو چل میرے ساتھ۔ پورا گاؤں اس کے پیچھے پیچھے، پورا گاؤں، اس لیے کیونکہ وہ ایسا میٹر ہی تھا کہ اتنے دنوں کے بعد بیٹا آیا، یوروپ میں سیٹل تھا، اب وہ بوڑھی پاگلوں کی طرح اس کا بیہیو تھا، پاگل ہو چکی تھی، تو پورا گاؤں بڑا خوش تھا کہ آج یہ مائی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے، آج اس کی تمنا پوری ہو گئی۔ تو پورا گاؤں اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کے اس کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ آیا، سارا گاؤں ایئرپورٹ کے پہ چھوڑ دیا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ اب تم جاؤ۔ ایئرپورٹ پہ بیٹا اس کو لے کے گیا، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا بیٹے نے کہا ماں میں ابھی آتا ہوں، تھوڑا سا سامان خریدتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ بیٹا چلا گیا، فلائٹ پکڑی، فلائٹ سے یوروپ چلا گیا، ماں کو وہیں چھوڑ دیا۔ اب ماں انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرا بیٹا آتا ہوگا، وہ سامان لینے گیا ہے، آتا ہوگا۔ جو وہاں کے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، پھر دیر سے اس بوڑھی خاتون کو وہاں بیٹھے دیکھا، کہا مائی تم یہاں کیسے بیٹھی ہو؟ کہا میرا بیٹا سامان لینے گیا ہے، آتا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے اچھا بیٹھی رہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سیکورٹی گارڈ آیا، کہا مائی بہت دیر ہو گئی، تیرا بیٹا کب آئے گا؟ کہا رکو تو صبر کرو، میرا بیٹا آئے گا، مجھے لینے آیا تھا، وہ اس کے ساتھ میں جاؤں گی، وہ مجھے لینے آیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب دوپہر سے شام ہو گئی، بیٹا نہیں آیا، کیونکہ وہ تھا ہی نہیں، وہ تو نکل گیا تھا۔ تو سیکورٹی گارڈ نے آ کے کہا مائی تیرا بیٹا بہت دیر ہو گئی آیا نہیں۔ کہا مائی تو تیرے پاس کوئی ٹکٹ ہے، ویزا وغیرہ ہے، دکھا۔ جب دیکھا تو اس کے پاس صرف پاسپورٹ تھا، پاسپورٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ او کہا مائی تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے پاس صرف پاسپورٹ ہے، نہ ٹکٹ ہے نہ ویزا ہے، تو کیسے جا سکتی ہے، تو کیسے جائے گی؟ اس کی ماں نے اتنا سنا کہ نا اس کے بیٹے نے اسے دھوکہ دیا، اس کے بیٹے نے اسے دھوکہ دیا اور اسے چھوڑ کے ایئرپورٹ پہ اور چلا گیا یوروپ۔ اس کے آنسو نکل آئے، کلیجہ پھٹ گیا۔ اب تو ایسا لگتا تھا کہ زندگی بس اتنی ہے، موت ہو جائے گی۔ ماں کو رہا نہیں گیا، ماں کے آنکھوں سے آنسو آئے، اور ماں کی زبان سے ایک بات نکلی کہ جا بیٹا جا، اللہ تعالیٰ تیری عمر کو بڑھا دے، تیری عمر بہت زیادہ لمبی ہو جائے، لیکن بیٹا تو خوش نہیں رہے گا، جیسے میں نے تکلیف سہی ہے نا، ایسے ہی تو بھی تکلیف سہے گا، ایسے ہی تجھے بھی تکلیف ہوگی، تیری عمر بڑھتی جائے گی، تیری عمر بڑھ جائے گی، اور اس عمر میں تو یہ سب تکلیفوں کا تجھے بدلہ دیا جائے گا، تو سب تکلیفیں برداشت کرے گا، تیرے بچے بھی ایسے نکلیں گے، وہ بھی تجھے دھوکہ دیں گے، اس وقت تجھے میں یاد آؤں گی۔ ماں نے بد دعا کی، اور ماں جب بد دعا کر دے تو یاد رکھو پھر وہ بد دعا اس کے بیٹے کے حق میں فوراً قبول ہوتی ہے، اور بیٹا کیا اس کی اولاد تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں جب دعا کرتی ہے تو بیٹے کی قسمت سنورتی ہے، جب ماں بد دعا کر دیتی ہے تو اس کی قسمت بگڑ جاتی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے۔ ماں کی دعا میں بھی اثر ہے، ماں کی بد دعا میں بھی اثر ہے۔ ماں نے بد دعا کی، ادھر گاؤں والوں کو معلوم چلا کہ بیٹا چھوڑ گیا نا، تو گاؤں والے بھی بڑے آنسو بہا رہے تھے، بڑے پریشان تھے، ارے اس نے ایسا دھوکہ تو کوئی اپنے دشمن کو بھی نہیں دیتا جو اپنے بیٹے نے اپنی ماں کو دیا ہے، ایک بیٹے نے اپنی ماں کو ایسا دھوکہ دیا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی بات نہیں، اس بوڑھی خاتون کو سہارا دیا، اور ادھر بوڑھی خاتون کو اپنے گاؤں میں گاؤں والے لے آئے، ایک شخص نے اس کو اپنے گھر پہ رکھ لیا، کہا مائی تو میرے گھر رہ لے، تیرا بیٹا وہ نہ صحیح تو میں تیرا بیٹا ہوں، کوئی بات نہیں۔ ادھر تھوڑے دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، ادھر وہ یورپ میں سیٹل ہو کے اس نے شادی کی، اس کے بچے ہوئے، اس کا بھی ایک بیٹا ہوا۔ اس کا بیٹا جب بڑا ہوتا رہا نا، جب بڑا ہو گیا تو اس نے کیا کیا، جب وہ بھی جوان ہو گیا، جوان ہونے کے بعد اس کا بھی جو اپنا کام ہو گیا، اور ادھر یہ بوڑھا ہونے لگا، یہ بوڑھا ہو گیا، تو ایک دن اب اس نے بھی شادی کر لی، اس کے بیٹے نے جب شادی ہو گئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو گھر سے باہر نکال دو، کیونکہ اگر تمہارا باپ اس گھر میں رہے گا تو میں نہیں رہوں گی، اس لیے کیونکہ یہ کھانستا ہے اور اس کو بیماری ہے، اب یہ اس کا بڑھاپا زیادہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں، یہ الگ ہو جائے، اس کو ایک الگ جگہ رکھ دو اور ہمیں الگ جگہ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم دونوں یہیں رہیں، باپ بھی تمہارا یہیں رہے، ہم بھی یہیں رہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم جا رہے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا باپ یہاں کیوں رہے گا، تم یہاں رہو، باپ کو نکال دیں گے، کیونکہ بدلہ تو ضرور ملتا ہے، انصاف ہو کے رہتا ہے، اور وہ اس دن انصاف کا دن تھا، کیونکہ آپ کسی کے ساتھ جیسا کرو گے
آپ کے ساتھ بھی ویسا ہوگا. آپ اگر اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالو گے تو تمہارے بچے بھی کل تمہیں گھر سے باہر نکالیں گے. اس کے بیٹے نے اپنے اسی باپ کو گھر سے باہر نکال دیا اور کہا تمہاری گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے, تم گھر سے باہر رہو. اس کو بیماری بھی شدید تھی, پھر اس کی طرف اس نے کوئی توجہ نہیں دی, اس کے بیٹے نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی, یہاں تک کہ اس کو بیماری لگی, اور جب بیماری زیادہ پکڑ گئی تو اس پڑوس والے گھر سے بھی نکال کے وہ اس کو اس جگہ چھوڑ آیا جو اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہوتے ہیں. اولڈ ہاؤس میں وہ چھوڑ کے آیا اس کو. جب اولڈ ہاؤس میں وہ پہنچا, جب وہاں کی اس نے تکلیفیں برداشت کی, اس وقت اسے اپنی ماں کی یاد آئی اور چیخنے لگا, چلانے لگا اور ماں کو یاد کرنے لگا کہ ماں, ماں تیرے ساتھ میں نے بہت زیادہ بدسلوکی کی ہے, تجھے میں نے بہت زیادہ پریشان کیا ہے. آج یہ انصاف کا دن ہے. اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے, اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے. ماں کو یاد کر کر کے سسکیاں لے لے کے روتا رہا اور کہا ماں میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں, ماں مجھے معاف فرما دے. لیکن ماں وہاں کہاں, اب ماں تو چلی گئی دنیا کو چھوڑ کے. لیکن اس وقت اسے یاد آیا کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو پھر ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتی ہے. اور اسی جگہ اسی اولڈ ہاؤس میں اس نے بس چیختے چیختے سانسیں لیتے لیتے اور ماں کو یاد کرتے کرتے دم توڑ دیا, اور آخر مر گیا. او بھائی, ماں باپ کو اگر ستاؤ گے تو تمہارے بچے بھی کل تمہیں ستائیں گے. ماں باپ کے اوپر چلاؤ گے, ماں باپ کو گالیاں دو گے تو تمہارے بچے بھی تمہارے اوپر چلائیں گے, تمہیں بھی گالیاں دیں گے. ماں باپ کو اگر اولڈ ہاؤس لے جا کے چھوڑو گے تو تمہارے بچے بھی تمہیں اولڈ ہاؤس لے جا کے چھوڑیں گے. تم کہاں ہو, کیا سمجھتے ہو؟ کیونکہ وقت یہ ہر کسی کا آتا ہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہو, ماں باپ کی خدمت کرتے رہو. جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, ماں باپ کو اچھے سے رکھتا ہے, ان کی سیوا کرتا ہے, تو وہی جا کے ایک دن ایسا کامیاب ہوتا ہے, ایسا کامیاب ہوتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ آخر یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ماں باپ کی خدمت میں ہی کامیابی ہے. ماں باپ کی خدمت کریں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. ماں باپ کی